الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. بزرگوں، دوستوں، اسماء حسنہ کی اس مجلس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اور اسماء حسنہ میں سے ایک اسم جامع پر گفتگو ہم کریں گے، جو بحیثیت اسم، جو بحیثیت اللہ تعالیٰ کے نام دو مرتبہ قرآن پاک میں آیا ہے، لیکن اس اعتبار سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام دے گا، قرآن مجید میں بے شمار مواقع ایسے ہیں جہاں یہ نام اور یہ کیفیت، یہ صفت، یہ فعل وارد ہوا ہے۔ اسماء حسنہ میں کوشش ہم اس بات کی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انہی ناموں پر گفتگو کی جائے تو قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ نام ہے جس میں بڑی برکت ہے، جس میں بڑی معرفت ہے۔ ان ناموں کو سمجھنے کی وجہ سے ہمارا عقیدہ درست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو سمجھنے کی وجہ سے ہمارے اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کی اہمیت کے پیش نظر قرآن پاک کی سینکڑوں آیتوں کا اختتام انہی ناموں پہ فرمایا۔ کہیں آپ دیکھیں گے غفور الرحیم، کہیں آپ دیکھیں گے علیم الخبیر، کہیں آپ دیکھیں گے عزیز الحکیم۔ مختلف اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کو سینکڑوں آیتوں کے ختم پر ارشاد فرمایا تاکہ بندے ان ناموں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی ان صفات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ وہ رحمان ہے تو کیسا رحمان ہے، وہ رزاق ہے تو کیسا رزق دینے والا ہے، وہ خالق و باری ہے تو کیسے اس نے پیدائش کی تکمیل کی، وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تاکید فرمائی کہ للہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ ہر دو اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو اور پہچانو۔ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے، ان ناموں سے روگردانی کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، پہلو دہی کرتے ہیں تو ان کو چھوڑو، اپنے کیے کا وہ بھگتیں گے۔ دھمکی بھی دی گئی، سیجزون ما کانوا یعملون۔ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، ارشاد فرمایا جتنے پیارے پیارے نام ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 کا تذکرہ فرمایا، 99، کہ فرمایا کہ للہ 99 اسما، کہ اللہ کے 99 اسماء حسنہ ہیں۔ فمن احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو پا لیا، سمجھ لیا، یاد کر لیا تو بس وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان ناموں کے ذریعے سے بہت بڑی معرفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ ہم لوگ محدود انداز میں ان ناموں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہر نام کے پیچھے آپ یقین جانیے علم کا ایک سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے۔
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الخالق البارئ المصور. خالق کیا ہے؟ پوری تخلیق پہ، پوری کریشن پہ غور کیجئے، کس شان کے ساتھ پیدا کیا اس نے. باری کس کو کہتے ہیں کہ کیسے اس نے ہر مخلوق کو اس کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن دی. مخلوق بہت سی چیزوں میں کامن ہے، جیسے جتنے جاندار ہیں سانس لینے میں کامن ہے، لیکن اس کے باوجود انسان الگ ہے، حیوان الگ ہے. حیوانوں میں بھی آپ دیکھیں گے چوپائے الگ ہے، درندے الگ ہے، پرندے الگ ہے. یہ ہے باری المصور، چہرہ دینے والا، تصویر کی گری کرنے والا، نقوش جس نے عطا کیے کہ ملائل ہم ایک دوسرے کو بہت آرام سے پہچان لیتے ہیں. بلکہ اگر ہم تجربے کار ہو تو کس خاندان کا ہے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے فیس کٹ سے. لیکن یہی چیز ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے جب ہم چیتوں کو دیکھیں گے، جب ہم شیر کو دیکھیں گے تو سب ایک سا لگتے ہیں، لیکن وہ خود اپنی برادری کو پوری طرح پہچانتے ہیں، ان کو کوئی غلط فہمی نہیں ہوتی. وہ دوسرے گروپ کا ہے، میرے گروپ کا ہے، ایک لمحے میں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. ہمارے اور آپ کے لیے ابھی الگ بات ہے، آج کل نمبرنگ وغیرہ کر کے تھوڑا سا ان کو الگ کرتے ہیں، ورنہ ساری بھینسیں ایک سی ہیں. لیکن بھینس دوسری بھینس کو آئیڈینٹیفائی کر لیتی ہے، وہ پہچان لیتی ہے. کیوں؟ جو اللہ تعالیٰ نے نقشہ عنایت فرمایا، صورت گری اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وہ میرے اور آپ کے لیے تو ہماری اپنی جو اسپائس ہے اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن دوسری مخلوق میں سمجھ میں نہیں آتا. اس مخلوق کو اپنی مخلوق میں سمجھ میں آتا. سارے زیبرا ہمارے لیے ایک ساتھ، لیکن زیبرا کے لیے سب ایک ساتھ نہیں ہے. وہ ایک ہی نظر میں پہچانتا ہے یہ کون ہے، کہاں کا ہے، کس جنگل کا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تحقیق کریں تو علم کا ایک سمندر ہے، سائنس ہے، پوری سائنس ہے. کتنی چیزیں ہیں یہاں پہ تذکرہ کرتے چلے جائیں. اللہ کی بات ہے ہماری نشست بھی اب 60 سے متجاوز ہو چکی ہے، اور کئی نشستوں میں ہم نے گفتگو کی. الحمدللہ دھیرے دھیرے کم سے کم شہر حیدرآباد میں اس موضوع کو مقبولیت ملتی چلی جا رہی ہے، اور امت کو جیسے توجہ کرنی چاہیے تھے توجہ ہو رہی ہے. کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ہماری شہر کے حالانکہ سائنٹسٹ ہے وہ، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ بچوں کے لیے اس کی ترتیب بنائی جائے، اسکول میں بچوں کو پڑھایا جائے تاکہ بچپن ہی میں وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے. الحمدللہ وہ بھی بہت اچھی کوشش ہے. یہ ساری کوششیں ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکت ہے، لیکن پھر بھی بہت ہونی چاہیے یہ کوششیں کہ جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نہ جڑیں. یاد رکھیے دینداری کا فائدہ ہی نہیں ہے، نمازوں میں لطف نہیں آئے گا ہم کو، دعا ہم سلیقے سے نہیں کر پائیں گے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں گے جس کو تعلق معاملہ کہا جاتا ہے اہل اللہ کی زبان میں، یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو پھر دین کے ہر شعبے میں، دین کے ہر حکم پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. یہاں تک کہ اپنی جان کا نذرانہ بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنے میں ہم تعامل نہیں کریں گے. لہذا اسماء الحسنی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور ایتھنٹک نام وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہوں، یا پھر کم سے کم احادیث صحیحہ میں ہو. اپنے ذوق سے ہم کوئی نام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے تجویز نہیں کر سکتے. یہ بھی غلطی ہوتی ہے لوگوں سے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، تو علامہ سے اللہ کو معلم کہنا ایسا نہیں ہو سکتا نا. ہم نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے. جو اللہ تعالیٰ نے صفت، جو اللہ تعالیٰ نے نام، جو اسم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اسی کو سمجھے، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے، نازک معاملہ ہے. اس میں غلطی ہونے سے ہم گناہگار ہو سکتے ہیں. انہی ناموں میں ایک نام ہے جس کے سلسلے میں ابھی میں نے قرآن پاک کی ایک آیت بھی سورہ آل عمران کی تلاوت کی کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. جامع کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا.
जमा जोड़ देना, जोड़ के जमा करना, टुगेदर जिसको हम कहते हैं, कि सबको एक सा मकाम पर लाना, एकजा कर देना। असलन यहाँ से ये वर्ड, ये लफ्ज चला है और उसके बाद से फिर ये अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल हुआ है। ये आयत में भी और दूसरी जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाए अल्लाह जामिउल मुनाफिकीन वल काफिरीन फी जहन्नम जमीआ, वहां भी जामिउन अल्लाह ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले भी मैं वजाहत कर चुका हूं कि अरबी के एतबार से जब ये वजन हो जाता है तो इसको इसमें फाइल कहते हैं। कातिलुन कत्ल करने वाला, जालिबुन मारने वाला, दारिसुन पढ़ने वाला, शारिबुन पीने वाला। फाइलुन के वजन पे जब भी हो जाता है तो जो एक्ट करता है उस पर ये लफ्ज दलालत करता है, उस एक्ट को शो करता है। लिहाजा जामिउन के माने होंगे जमा करने वाला। अब अल्लाह ताला किस चीज को जमा करता है ये आप हकीकत को समझे और लाजमी बात है। इतनी तफसील है कुरान पाक की आयतों में, खुद अल्लाह ताला ने इसकी सारी तफसील बयान फरमाई। उसको हम यहाँ पूरा का पूरा बयान नहीं कर सकते, लेकिन कुछ अहम बातों का तज़किरा इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखा जाएगा कि अल्लाह ताला सबसे पहली बात ये कि जामिउ सिफात है, उसकी सिफतें पूरी पूरी उसकी जात में जमा है। देखिए जो क्वालिटीज होती हैं जिसको हम अरबी में सिफात कहते हैं, उर्दू में भी यही लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, ये दो तरह की होती है। एक तो मिलती जुलती होती है, एक मुखालिफ होती है। मिलती जुलती सिफत जैसे रहमदिल होना, मिलती जुलती सिफत मेहरबान होना, रहमदिल, मेहरबानी, ये सब मिलती जुलती बातें हुई। गुस्सा, शॉर्ट टेम्पर, तैश में आ जाने वाला, ये मिलती जुलती है। ये एक इंसान या एक मखलूक में जमा हो सकती है, कोई मसला नहीं है। लेकिन कुछ सिफात ऐसी होती है जो एक दूसरे की बिल्कुल जिद होती है, मुखालिफ, जस्ट अपोजिट जिसको आप कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बहुत शॉर्ट टेम्पर है और कूल माइंडेड है, नहीं कह सकते। या कूल माइंडेड है वो या फिर शॉर्ट टेम्पर है, आप फैसला करिए। आप ये नहीं कह सकते बड़ा जालिम है, बहुत रहमदिल है, हमदर्द है। हमदर्द तो जालिम कैसे बनेगा भी? तो कुछ सिफात ऐसी होती है जो एक दूसरे की मुखालिफ होती है। ये एक दूसरे की मुखालिफ सिफात अरबी में कहते हैं सिफातुल मुतबायिना। ये मखलूक से जमा नहीं हो सकती, लेकिन अल्लाह ताला के साथ जमा है। अल्लाह ताला के साथ जमा है। कैसे जमा है? देखिए, वह अर्हमुर राहिमीन है, बड़ा मेहरबान है। इतनी रहमतें कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मेरी रहमत हर सिफत पर गालिब है। वसिअत रहमती कुल्ल शैइन व इल्मा, हर चीज पर अल्लाह ताला की रहमत गालिब है। बहुत मेहरबान। अब वो रहमान की जो तशरीह है और हम भी गुफ्तगू उस पे कर चुके हैं, रहीम की जो तशरीह है उस पर भी गुफ्तगू हो चुकी है। लाज़मी बात है, उसको मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला की कितनी मेहरबानी, अल्लाह ताला कितना बंदों पर मेहरबान, रहमतें फरमाने वाला। लेकिन वही अल्लाह ताला इरशाद फरमाए कि इन्ना बश्शा रब्बिका लशदीद, काहिर भी है। जब सजा देने पर आता है तो फरमाया कोई छुप के भाग नहीं सकता, काहिर है, जब्बार है, कादिर है। तो आप देखेंगे कि ये हर दो सिफतें अल्लाह की जात में जमा होती है, इसीलिए अल्लाह ताला जामिउल सिफात है, जामिउल कमालात है, मखलूक नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का आज़म ये है कि अल्लाह ताला बंदों के सिलसिले में जहाँ रज़ाक है और इसमें इनायत फरमाता है, खुल कर देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, बहुत अता करता है। यहाँ तक कि फरमाया वयर्ज़ुक़ुहु मिन हैसु ला यहतसिब, बंदा गुमान नहीं कर सकता, वहां से अल्लाह ताला इनायत फरमाता है। वहीं पे अल्लाह ताला ने अपने सिलसिले में इरशाद फरमाया कि वयक़दिरु लहू, अल्लाह ताला रिज़्क़ में तंगी करने पर भी कादिर है। अल्लाह ताला तंगी करने पे काबिज़ उसकी सिफत है कि वो रोक लेता है तो रोक लेता है, फिर
محروم کرنا ہوتا ہے تو وہ محروم بھی کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں بھی جامع ہے. ہر قسم کی صفت اللہ کی ذات میں جمع. جہاں تک ہمانہ صفات ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ معاف کرنے والا ہے، عفو، کریم، رحیم، غفور، یہ تو سب جمع ہوں گی. لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو چیز بندوں میں جمع نہیں ہو سکتی وہ اللہ کی ذات میں جمع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کامل الصفات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. دوسری بات کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں وہ بہت جامع ہے. اب آگے آئیے مخلوق کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو زمین و آسمان سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. ارشاد فرما وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان میں غور کر لو، جہاں ستارے، گیلیکسی، کلسٹر، ہر جگہ اللہ کی آیتیں. اپنے وجود پر غور کر لو، اپنی بینائی پہ غور کرو، اپنی سماعت پر غور کرو، اپنی قوت بیانی پہ غور کرو، بس اللہ کی بکھری ہوئی نشانیاں ملتی چلی جائیں گی. یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا بَثَّ فِيهَا مِن دَابَّةٍ. اس روئے زمین پر، اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو جانداروں کو بکھیر دیا اس میں بھی اللہ کی بڑی نشانیاں ہیں. جانداروں کو بکھیر دیا. آپ وہاں پہنچیں گے اس دنیا کے ایسے گوشے میں جہاں آپ یہ سوچیں گے کہ یہاں تو کوئی جاندار نہیں رہنا چاہیے، لیکن آپ کو بہت سارے جاندار وہاں نظر آئیں گے. اس ایٹماسفیئر کے مطابق، اس ماحول کے مطابق انتہائی برفیلے علاقے ہیں، انسان کا پہنچنا ممکن نہیں ہے. بلا کی ٹھنڈک ہے، -40 -35. وہاں آپ دیکھیں گے وہاں کی بلیاں الگ ہے، وہاں کی چیتے الگ ہے، وہاں کے خرگوش الگ ہے، پوری زندگی ہے وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اس پوری دنیا میں بکھیر دیا ہے، پھیلا دیا ہے. یہ دنیا کے آپ آگے جائیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سولار سسٹم میں ستاروں کو بکھیر دیا. اوپر جائیے گیلیکسی میں بلینس آف اسٹار کو بکھیر دیا اس نے. اوپر جائیے سپر گیلیکسی میں اللہ تعالیٰ نے گیلیکسیوں کو بکھیر دیا. اور اوپر جائیے جہاں تک بس انسان کے کیمرے فوٹو لا سکے، کلسٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ گیلیکسیوں کی گیلیکسیاں ہیں، جالے کی طرح پوری پھیلی ہوئی ہیں. بکھیر دیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، پھیلا دیا. اسپریڈ کرنا جس کو آپ کہتے ہیں. خود انسانوں کے سلسلے میں حیرت ہوتی ہے. انسانوں کے سلسلے میں حیرت ہوتی ہے کہ ایسے جزیرے جہاں پر زندگی کے آثار کی امید نہیں ہوتی، وہاں معلوم ہوا قبیلے آباد ہے، زندگی بسر کر رہے ہیں. گرم علاقوں میں لوگ آباد ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں لوگ آباد ہیں. تو انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بکھیر دیا، اس کا بھی تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں تم کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. وَبَصَّرَ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ لَقَدِيرٌ. اور وہ ساری مخلوق کو جمع کرنے پر جب اس کی مشیت ہوگی پوری طرح قدرت رکھتا ہے، سب کو جمع کر دے گا. ایک مٹھی میں جب وہ جمع کرنا چاہے تو پوری مخلوق کو جمع کر لے گا، کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہے مخلوقات کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے سلسلے میں ارشاد فرمایا. اتنی بڑی کائنات کہ ہماری سائنس ایک مرحلے میں ناکام ہو کر یہ کہتی ہے کہ ایکسپینڈنگ یونیورس ہے، کہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہی ہے. ہر روز کیمرہ ایک نئی فوٹو بھیج رہا ہے تو یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے، بڑھ رہی ہے کہتے ہیں. اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات. اس کائنات کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب. ایک بڑے سے کاغذ کو تم جیسے مٹھی میں کس لیتے ہو ویسے ہی ہم یہ پوری کائنات کو اکٹھا کر دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اب آج جو ہے آپ کی سائنس اعتراف کر رہی ہے، اور ایک بہت بڑی خاتون ہے سائنٹسٹ امریکہ کی، انہوں نے دا اینڈ آف یونیورس ایک کتاب لکھی ہے. اس کو ہم جیسے مولویوں کے لیے تو سمجھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس میں کاسمک سائنس ہے، فزکس ہے، میتھمیٹکس ہے. ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے جو اس کائنات کے خاتمے کے سلسلے میں تصور دیا ہے، کانسیپٹ دیا ہے، وہ یہ
کہ انہوں نے کہا کہ ایک بلون ہے اور اس بلون پہ آپ لاکھوں پوائنٹس ڈالے ہوئے ہیں سمجھ لیجیے، اور اس بلون کو کوئی پھونک رہا ہے، کوئی بچہ آپ کے سامنے، کوئی بڑا، کوئی بھی اس کو پھونک رہا ہے تو وہ بڑا ہو رہا ہے. کہا ابھی یہ بلون بڑا ہو رہا ہے، یہ ہماری یونیورس یہ ایک بلون ہے، ابھی بڑی ہو رہی، ابھی پھیلتی جا رہی، ابھی پھیلتی جا رہی، ابھی پھیلتی جا رہی. لیکن بلون میں وہ کہتی ہیں کہ پھونکتے پھونکتے ایک اسٹیج کیا آئے گا، ایک اسٹیج یہ آئے گا کہ وہ ایفرٹ نہیں کر سکے گا اور پھٹ جائے گا. بلون پھٹے گا کہ نہیں پھٹے گا؟ چلیے انسان کے منہ سے پھونکیں گے تو اتنی طاقت انسان میں شاید نہ ہو، لیکن آج کل جو مشینز ہے، پمپس ہیں، ان سے اگر ہوا بھر رہے ہیں تو وہ کٹ سے پھٹ جائے گا ایک مرحلے میں آ کے. پھٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ پھٹنے کے بعد کیا ہوگا؟ وہ اعلیٰ جمعی مزایشہ لقدیر، یہ پورا ایک جا ہو جائے گا چپک کر، ایک ہی اس میں آ جائے گا. وہ پھٹنے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے اتنا بڑا بلون پھٹ کے ایک دم اتنا سا ہو جائے گا. ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ یہی کائنات کا حشر ہونے والا ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہی پوری کائنات کا حشر ہونے والا ہے. ایک بات پھٹ کر، ابھی تو پھیل رہی ہے، ابھی گنجائش ہے، لیکن ایک وقت آئے گا پھٹ کر بالکل ایک جگہ جمع ہو جائے گی. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ، فرمایا کہ ساری مخلوق کو، جمعہم ایک انسان کی بات نہیں کی اللہ تعالیٰ نے، پوری کائنات یونیورس سب کو وہ جمع کر دینے پہ قادر ہے. اب جب وہ جمع کرے گا، قیامت کا مرحلہ آئے گا، تو پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندو دعا کرو، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے پروردگار تو جمع کر دینے والا ہے سب کو، تیرے اندر یہ صلاحیت ہے کہ سب کو جمع کر دے، پوری پبلک کو میدان حشر میں. فرمایا کہ وہ میدان حشر ایسا ہوگا کہ الاولون والآخرون، شروع سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا. تو ارشاد فرمایا اس دن کے سلسلے میں شبہ نہ کرو، لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا یہ وعدہ یہ اس وعدے کے خلاف نہیں ہوگا، وعدہ پورا ہو کر رہے گا. اس کے سلسلے میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو کیفیت کیا ہوگی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، تم سمجھتے ہو ہم جمع کرنے پہ قادر نہیں ہے، تم نادان ہو. ہم نے پہلی مرتبہ وداؤٹ مٹیریل پیدا کر دیا اس پوری کائنات کو، دوبارہ ریپیٹ کرنے میں کیا مشکل ہے فرمایا. لہذا یہ انسان چاہے ایٹمز کی شکل میں اس پوری دنیا میں بکھر جائے، پھیل جائے، کیڑوں کے پیٹ میں چلا جائے، سمندر کی تہ میں راک کی شکل میں ہو، قبر میں ہو، قبر میں ریزہ ریزہ بن جائے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جمع کرنے پر قادر ہے، جمع کرے گا. ربنا انک جامع الناس، لوگوں کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ جمع فرمائے گا. اور جمع فرمائے گا تو ایسے جمع فرمائے گا کہ ہر انسان، ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ اپنے جسم کے ساتھ جمع ہوگی. صرف روح کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پورا جسم ہمارا دوبارہ ریپیٹ ہوگا، جمع ہو جائے گا. ذرے پورے مل کر ہر انسان اپنی پوری علیحدگی کے ساتھ مستقل میدان حشر میں کھڑا ہوا ہوگا. وہاں سے نام اعمال کا مسئلہ ہوگا، اور نام اعمال کا مسئلہ جب ہوگا تو اعمال کو جمع کرنے کا مسئلہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اعمال کو جمع کرنا بھی ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کو، ساری سرگرمیوں کو، اس دنیا کی پوری کوششوں کو ہم جمع کریں گے، اور جمع کرنے کے بعد سے اللہ تعالیٰ نام اعمال کی شکل میں ہمارے اور آپ کے سامنے اس کو رکھ دے گا. اقرا کتاب ہے وَكَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حِسَابًا، تم پڑھو اپنا نام اعمال. آج تم خود اپنا حساب کتاب لے لو، دنیا میں کیا کر آئے، اتنے سال ہم نے دیے تھے، اور اس میں تمہارے دیکھ لو نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہے، تم خود پہلے دیکھ لو، حجت پوری خود انسان کر لے. اس کے بعد پھر فرشتوں کی گواہی شروع ہوگی. اس کے باوجود بھی کوئی انکار کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کے ہاتھ پیر کی گواہی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ یوم یکون الناس لیوم لا ریب فیہ ذالک یوم التغابن، ارشاد فرمایا وہ قیامت کا وہ دن ہوگا جس دن میدان حشر میں ہم سارے انسانوں کو جمع کر دیں گے، اور عالم کیا ہوگا؟ یوم یجمع اللہ الرسل، ہم رسولوں کو بھی جمع کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے رسول کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے دربار میں، اور ہر رسول کا اپنی امت کے ساتھ پریزنٹیشن ہوگا، اور پھر اس میں امت کے لوگ انکار کریں گے، نہیں اللہ نوح نے تو یہ بات نہیں کہی تھی، ہم نے تو نہیں سنی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھے گا، حضرت ہود سے پوچھے گا، حضرت شعیب سے، حضرت صالح سے، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کی جانب رسولوں کو بھیجا گیا تھا، اور ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا اے نوح بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ تو حضرت نوح کہیں گے، حضرت صالح کہیں گے، حضرت ہود کہیں گے، سارے انبیاء اور رسول کہیں گے اے اللہ ہم نے دین پہنچا دیا تھا، ہم نے ڈیوٹی پوری کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ لوگ تو انکار کر رہے ہیں، تو یہ رسول کہیں گے کہ ایک امت ہے جو ہماری گواہی دے گی، پھر اس امت کی گواہی ہوگی، پھر اس امت کی گواہی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہوگی۔ یوم یجمع اللہ الرسل، اس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھی جمع کرے گا، اس دن اللہ تعالیٰ بدن کے ساتھ روحوں کو بھی جمع کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف روح کھڑی ہوئی ہے، ایسا نہیں کہ صرف بدن، بلکہ بدن کے ساتھ روح کو بھی جمع کر دے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے اعمال کو بھی جمع کر دے گا، اور اس دن اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ اس کے انجام کو بھی جمع کر دے گا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، ہم ڈال دیں گے سب کو جمع کر کے، جہنمیوں کو جو نفاق پر زندگی بسر کر کر آئے تھے، جو کفر پر زندگی بسر کر کر آئے تھے، سب کو ہم جہنم میں جمع کر دیں گے۔ ذالک یوم مجموع له الناس، یہ وہ دن ہوگا جس دن سارے کے سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، کوئی چھٹے گا نہیں، کوئی چھپے گا نہیں، سب کو اللہ تعالیٰ اس دن جمع کر کے بتا دے گا کہ دیکھو آج آگے قیامت کی گھڑی جس کے بارے میں تم انکار کرتے تھے۔ لہذا اللہ تعالیٰ صفات میں جامع ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کو بکھیرنے کے بعد جمع کرنے پر جامع ہے، اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قدرت کرتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر دے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں کو ان کے اعمال کے بنیاد پر جمع کرنے پر قادر ہے۔ کیسی ہوگی گیدرنگ؟ وَابْتَغُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا مجرموں کی صف الگ رہے گی، مومنوں کی صف الگ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وہ لوگ الگ ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہونا ہے، وہ لوگ الگ ہوں گے جو اصحاب الیمین ہوں گے، جن کا ہلکا پھلکا حساب کتاب ہوگا وہ جنت میں داخل ہوں گے، وہ لوگ الگ ہوں گے جو اصحاب الاعراف ہوں گے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ نہ جنت کا فیصلہ ہوا نہ جہنم کا فیصلہ، بیچ میں گھبرا رہے ہوں گے۔ لہذا دھیرے دھیرے السابقون الاولون، پہلے وہ لوگ داخل ہو جائیں گے جنت میں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا مرحلہ ہی نہیں رکھا، بس وہ سبقت لے جانے والے اللہ کے نیک بندے، پھر اصحاب الیمین، پھر اصحاب الاعراف۔ لہذا یہ اللہ تعالیٰ جمع کر کر ہر ایک کا فیصلہ کرے گا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ وہ دن یوم التغابن، تغابن کا دن ہوگا۔ تغابن سے اردو میں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا غبن، تجارت میں غبن ہو گیا، فلاں کمپنی میں غبن ہو گیا۔ یہ غبن کے معنی ہوتے ہیں دھوکے میں پڑ جانا، دھوکہ دے کر لوٹ لیا گیا ہو، اس معنی میں ہم اردو میں یوز کرتے ہیں۔ عربی میں بھی تقریباً یہی مفہوم ہے، چونکہ عربی ہی سے لفظ اردو میں لیا گیا ہے کہ التغابن کے معنی یہ ہے کہ ایک اجتماعی طور پر لوگ خبر محسوس کریں گے، دھوکہ محسوس کریں گے۔ تو کیا دھوکہ محسوس کریں گے؟ دیکھیں اہل کفر تو دھوکہ محسوس کریں گے کہ وہ سمجھ رہے تھے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہے، یا بعض لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ آواگان کا مسئلہ ہے، یہی آتمائیں پھرتی رہتی ہیں پھر پرماتما میں جا کر مل جاتی ہیں۔ لہذا
اب یہ اتنا اس وقت خیر ٹاپک نہیں ہے میرا، لیکن پھر بھی ایک اشارہ کر دوں، اتنی بےہودہ قسم کی بات ہے کہ چور، ڈاکو، زانی، بے ایمان، وہ سب نعوذ باللہ جو پرماتما ہے اس پہ جا کے مل جائیں گے. نالے، ڈرینیج سب جا کے صاف ستھری نہر میں مل جائیں گے. کون سا کانسیپٹ ہے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن ہے لوگوں کا آواگان کہتے ہوں. لیکن اہل ایمان کا مسئلہ تو یہ ہے کہ ان کا عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نیک لوگ الگ ہوں گے، برے لوگ الگ ہوں گے، اس میں طبقات ہوں گے. اس بحث کو بھی میں نہیں جانا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہنمی تو دھوکے میں رہیں گے. ان کو بہت بڑا دھوکا ہوا ہوگا کہ زندگی کے وہ سارے اعمال جو وہ یہ سمجھ کے کر رہے تھے کہ یہ ان کے لیے کام آنے والے ہیں، وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں رہ جائے گا. لیکن ارشاد فرمایا کہ سورۃ التغابن میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ارشاد فرمایا لیوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا. مومن بھی ایک دھوکے میں رہیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کیا دھوکے میں رہیں گے؟ مومنین کا عالم یہ ہوگا، اہل ایمان کا، اہل اسلام کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ یہ کہیں گے اے کاش میں پورا دن نماز پڑھا ہوتا، اے کاش میں پوری جائیداد تقسیم کر دیا ہوتا، مجھے نہیں معلوم تھا اتنا زبردست اجر ملنے والا ہے، اے کاش میں پوری زندگی بس اللہ کی عبادت، اطاعت، فرمانبرداری میں بسر کیا ہوتا، ایک لمحے کو بھی میں ضائع نہ کرتا. یہ مومنوں کو پچھتاوا ہوگا. ان کو اس دن دنیا کی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ دنیا کتنی عارضی تھی، وقتی تھی، ٹیمپروری تھی، اور آخرت کا اندازہ ہو جائے گا کہ اس کے بینیفٹس کیسے ہیں، اس کا نفع کیسا ہے. تو کیا ہوتا ہے دیکھیے کہ کسی کمپنی نے ایڈورٹائز کیا کہ بھئی مجھے زیادہ شیئر مارکیٹ کی باتیں معلوم نہیں، سنی سنائی بات پیش کر رہا ہوں کہ ہم اپنے شیئر اوپن کر رہے ہیں. اب اس میں ایک صاحب نے کہا بکواس ہے، کمپنی بند ہو جانے والی ہے. دوسرے صاحب نے کہا کہ بھائی دیکھو ہو سکتا کام آ جائے لہذا لگا دو، 10,000 روپے لگا. ایک صاحب نے کہا نہیں مجھے تو بہت امید ہے اور یہ کمپنی کے تیور بتا رہے ہیں کہ یہ خوب چلے گی، لگا دو 10 لاکھ روپے پوری آمدنی لگا. اب وہ کلک کر گئی، کمپنی ترقی کر گئی اور بہت برکت ہو گئی، پیسوں میں بڑی بڑھوتری ہو گئی اور 10 لاکھ والوں کا 1 کروڑ بن گیا. تو وہ بچائیں گے اور ایک جو 10 لاکھ روپے تھے وہ بھی لگا دیتا تو زیادہ اچھا تھا. اور جو 1,000 روپے لگائے گا وہ تو پیشن نہیں پیٹے گا، میں کیا بیوقوف ہوں 1,000 لگایا، کم سے کم 10,000 لگاتا، 20,000. اور جس نے یہ کہا تھا کہ چلنے والی نہیں بند ہو جانے والی ہے، وہ سوائے شرمندگی کے اور کفے حسرت ملنے کے ہاتھ ملتا رہ جائے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا. بالکل یوم التغابن فرمایا قیامت کے دن خوب نیکیاں کرنے والا بھی کہے گا اے کاش یہ اجر مجھے دنیا میں معلوم ہوتا تو پوری زندگی میں سجدے میں گزار دیتا، اطاعت و فرمانبرداری. اور ہم جیسے درمیانی تھوڑا بہت نیکی کر لینے والے، تھوڑے بہت گناہ کر لینے والے، وہ بھی پچھتائیں گے کاش کوئی گناہ نہ کیا ہوتا. اور رہا وہ جس نے آخرت پر ایمان نہیں رکھا، اللہ کے وعدوں پر، جس پروردگار نے فرمایا تھا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جائے گا، لیکن اس نے اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں کیا تھا، وہ تو کتنا پچھتائے گا، کتنا حسرت کرے گا. یہ ہے یوم التغابن، جس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سورۃ التغابن میں ارشاد فرمایا کہ اس حقیقت کو دنیا میں سمجھنے کی کوشش کرو. لہذا اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جامع الناس، وہ لوگوں کو جمع کرنے پر قادر. اللہ تعالیٰ جامع الکمالات و صفات، وہ اپنی صفات میں جامع ہیں، وہ اپنے کمالات میں جامع ہیں. اللہ تعالیٰ وَهُوَ عَلَى جمعہم اذا یشاء قدیر، ساری مخلوق کو جمع کرنے کی قدرت رکھنے والا ہے. وہی پروردگار ہے جس کا عالم یہ ہے کہ اسی نے قرآن مجید کو بھی جمع کر کر رکھا، یہ اس کی ایک شان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام پاک نازل ہونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت سمجھ رہے تھے،
اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ذرا آپ سوچئے کہ کوئی ایک اہم سبجیکٹ ہو تو دنیا کے چھوٹے موٹے سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کتنے پریشان ہوتے ہیں, کیسی اہمیت دیتے ہیں. وہ تو کلام اللہ کا معاملہ تھا. حضرت جبرائیل امین نے بتا دیا تھا آپ رسول ہیں, آپ کے اللہ کا کلام نازل ہوگا, اس کلام کی حفاظت کرنا ہے, پوری امت کی تبلیغ کرنا ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وحی آتی, آیتیں نازل ہوتی, کبھی 5 آیتیں, کبھی 10 آیتیں, کبھی کوئی چھوٹی سورت, کبھی 100-150 آیتیں بھی نازل ہوئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس ذمہ داری کی وجہ سے فوراً یاد کرنے لگتے تھے. کہیں ایسا نہ ہو ایک آیت میں بھول جاؤں, کہیں ایسا نہ ہو ایک لفظ نکل جائے ذہن سے. ہوتا ہے چاہے انسان کتنا ہی ذہین ہو, لیکن اگر وہ ریپیٹ نہ کرے, تکرار نہ کرے, یا کم سے کم لکھا ہوا سامنے محفوظ نہ ہو, تو بھولنے کا تو بہت امکان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مشقت کو ملاحظہ فرمایا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, اے طٰہٰ ہم نے قرآن مجید اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. فرمایا معاملہ کیا ہوگا؟ لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ. آپ جلدی اپنی زبان کو حرکت نہ دیں یاد کرنے کے خاطر نہیں, یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. فرما آپ کی ذمہ داری نہیں, یہ اللہ کی ذمہ داری ہے. قرآن مجید کو جمع کرے گا, آپ کے سینے میں جمع کرے گا. کیسے جمع کرے گا؟ سنقرئک فلا تنسیٰ, ہم ایسے آپ کو یاد دلا دیں گے, آپ قرآن پاک کبھی نہیں بھولیں گے, قرآن پاک کبھی نہیں بھولیں گے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات بعض مصروفیات میں بعض کام بھول گئے. ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہیں رہا, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں لقمہ دینے کی نوبت آئی. کبھی نہیں. حضور نے تو حفظ نہیں کیا تھا نا, حافظ صاحب نے حفظ کرایا ہو, سنایا ہو, سبق سنا گیا, مختہ سنا گیا, سب نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ایسے جمع کر دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے کی قدرت بس اللہ کے پاس ہے. پوری آیتیں 6000 سے زیادہ پوری ترتیب کے ساتھ. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یاد دلایا, صحابہ نے حفظ کیا. اکثر و بیشتر صحابہ بڑی صورتوں کے تو حافظ ہوا کرتے تھے, لیکن ایک پارٹی, ایک گروپ ایسا بھی تھا, ایک جماعت ایسی بھی تھی جو سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک اسی طرح کی حافظ تھی جیسے آج کے حافظ جو تراویح سناتے ہیں نا, پورے مکمل حافظ, کہیں بھی کوئی گیپ نہیں. ایسے بھی بے شمار صحابہ تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بلا دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد قرآن مجید سینوں میں محفوظ تھا, سینکڑوں سینوں میں محفوظ تھا. سینکڑوں حفاظ تھے جو سورۃ الفاتحہ سے لے کے والناس تک بلا کسی توقف کے سنانے پر قادر تھے, الحمدللہ. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ایک جنگ ہوئی حضرت ابوبکر کے زمانے میں. ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, مسیلمۃ الکذاب, اور وہ یمامہ میں رہتا تھا, اور اس نے اطراف کے قبیلوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کی تھی تلوار کے زور پر. ابھی تازہ اسلام پہنچا تھا. یمامہ کے معنی آپ یوں سمجھ لیجیے ریاض کے آس پاس, موجودہ دور میں تو ریاض ہے, تو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے خاصا دور. اس زمانے کے اعتبار سے کمیونیکیشن گیا, آنا جانا, مواصلات, اطلاع ملی حضرت ابوبکر کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وصیت فرمائی تھی کہ سرگوبی کرنا ضروری ہے, تلوار کی بنیاد پہ وہ مسلمانوں کو مرتد کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیش اسامہ, حضرت اسامہ کی نگرانی میں ایک فوج روانہ کی جس میں 70 حافظ صحابہ شہید ہوئے. تب حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن کو جمع کرنا ضروری ہے. تو کیسے جمع کیا جائے؟ جمع کرنے کی یہ ترتیب بنائی گئی کہ جو حفاظ صحابہ ہیں, حافظ ہیں, وہ وہاں سے قرآن مجید کے سارے دستاویز لے لیں گے جو ریکارڈ کر کسی چھال پر, کسی درخت پر, کسی چمڑے پر لکھ کر رکھا گیا ہے,
और सबको इकट्ठा कर कर एक तरतीब से उसको सूरतुल फातिहा, सूरतुल बकरा, सूरत आले इमरान इस तरतीब से पूरा जमा कर देंगे। लिहाजा हाफिजों की एक टीम ने, एक एकेडमी ने ये काम मस्जिद नबवी में शुरू किया। मस्जिद नबवी में ऐलान होता था कि लोग आके चेक कर ले हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही, और हर हाफिज साहब तकरीबन उस पर एक नजर देखता, चेक करता, और फिर इत्मीनान हो गया कि इसी तरतीब से, जिस तरतीब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको याद दिलाया था, अब वो एक जगह हो गया। ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक को अब तहरीरी तौर पर भी जमा कर दिया। सीनों में जमा करने का मरहला तो हुजूर के दौर में हो गया था, रिटर्न जमा करने का मरहला अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर के दौर में करवा दिया। अब एक जगह उसको रख दिया गया, और उसके बाद से फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में फिर उसके कॉपीज करके सारी दुनिया में भेज दिया गया। ये जमे कुरान पर भी अल्लाह ताला कादिर है, उसने कुरान पाक को भी जमा किया। उसके लिए भी अल्लाह ताला ने यही लफ्ज़ इरशाद होगा, ला तुहर्रिक बिही लिसानक इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, हम जमा भी करेंगे कुरान मजीद और उसकी तिलावत, उसकी किरात भी हम सिखाएंगे। ऐ रसूल आप परेशान न हो। लिहाजा ये अल्लाह ताला की एक ऐसी सिफत है कि इस सिफत की वजह से हमको और आपको बड़ी सहूलत होती है कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को भी जमा करता है। फरमाया कि इन्नल अरवाह जुनूदुम मुजन्नदा, कि ये जो रूहें हैं, ये रूहें तो जमा हो जाती हैं किसी दीनी काम पर, इसको हम जो आम इस्तिलाह में इज्तिमा कहने लगे, ये इज्तिमाइयत की कैफियत जो पैदा होती है, ये अल्लाह ताला दिलों में उन्स डालता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा जमा हो गए, सहाबा के अतराफ अकनाफ उनके शागिर्द जमा हो गए जो ताबईन कहलाए, और उसके बाद से सिलसिला चल रहा है कि अहलुल्लाह है, स्कॉलर्स है, उलमा है, फुक़हा है, मुहद्दिसीन, उनके इर्द गिर्द अल्लाह के नेक बंदे जमा होते रहते हैं। कभी कभी अल्लाह ताला बगैर इश्तिहार के जमा करता है, कोई प्रोपेगेंडा नहीं होता, कोई इश्तिहारबाजी नहीं, तशहीर पे कोई खर्चा नहीं, अखबारात पे इश्तिहार नहीं, पोस्टर नहीं, लेकिन अल्लाह ताला हजारों लोगों को जमा करता है। यही वो परवरदिगार है जो अपने घर में बैतुल्लाह शरीफ में लाखों लोगों को जमा कर लेता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ दीवारें बुलंद करें, काबतुल्लाह की दीवारें बुलंद हो गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि इब्राहिम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर कहिए कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने तुम पर हज फर्ज कर दिया, लिल्लाहि अलन नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मौला आबादी ही नहीं, मक्के मुकर्रमा में आबादी नहीं थी ना, जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल को छोड़ा था। हज़रत इस्माइल थोड़े बड़े हो गए थे, दूसरी बार तशरीफ लाए थे, हरम की तामीर हुई थी, तो हज़रत इब्राहिम ने कहा किसमें ऐलान करूं, पब्लिक ही नहीं है। कहा इब्राहिम आपका काम ऐलान करना, जमा करना हमारी ड्यूटी है, जमा करना हमारा काम है। लिहाजा आज आलम ये है कि शायद ही कोई हफ्ता, कोई महीना ऐसा गुजरता हो जिसमें लाखों ज़ाकिरीन वहां जमा ना होते हो। अल्लाह की शान है, उसकी सिफत है। यही अल्लाह ताला है जिसकी ये बड़ी मेहरबानी होती है हम सब पे, और अल्लाह के नबियों और रसूलों से लेके सिलसिला सारे इंसानों तक जारी है कि ऐसे मामलात में जबकि सीना फट जाएगा, लगता है दिल के टुकड़े हो जाएंगे, बलगतिल कुलूबुल हनाजिरा जिसको इरशाद फरमाया, उस मौके पे दिल जमाई नायत फरमा, दिल को सुकून देता है, दिल जमा हो जाता है, और साबित कदमी की कैफियत नसीब होती है कि मदीने मुनव्वरा में 10,000 का लश्कर हमला कर रहा है, लेकिन साहब बहुत इत्मीनान से थे, दिल जमाई के साथ अल्लाह ताला के दिन की खिदमत अंजाम दे रहे थे। ये अल्लाह ताला की शान है, वो दिलों को भी जमा करता है, वो दिलों को भी मज़मून करता है, वो दिलों को भी इत्मीनान नसीब फरमाता है। अल्लाह ताला गर्ज के छोटी से छोटी चीज देख लीजिए और बड़े से बड़ा मामला देख लीजिए, हर चीज के जमा करने पर वो कादिर है। यही अल्लाह ताला की सिफत है, जिसके और भी बहुत से पहलू है। कुरान पाक में जमा करने के सिलसिले में अल्लाह ताला ने बेशुमार मकामात पर क़यामत के सिलसिले में फरमाया, जहन्नम में जमा करने के सिलसिले में फरमाया, जन्नत के सिलसिले में, दुनिया की बहुत सारी
ایسے مرحلوں میں جہاں انسان تصور نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمع کرنے پر قادر ہے۔ اس کی بڑی لمبی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن ہم جس بات کو مد نظر رکھتے ہیں ہمیشہ، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا میری زندگی پہ کیا اثر ہے، میری اور آپ کی زندگی پہ پریکٹیکلی عملی طور پر کیا اثر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ایک روشن سورج کی طرح ہے، اس روشن سورج کی وجہ سے دیکھیں آج یہ احاطہ روشن، حالانکہ چھت ہے، دیواریں ہیں، لیکن چھن چھن کی روشنی اندر آتی ہے اور کوئی چیز اس سورج کی روشنی کو روک نہیں پاتی۔ اب یہ کہ کوئی بالکل اندھی کوٹری بنا لے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو ہمارے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا نور جھل کے اثر پڑے، اور اس کے لیے ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو کہ اس نور کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ریفلیکشن، ایک عکس میرے اور آپ کی زندگی پہ بھی پڑنا چاہیے۔ مثلا وہ رحمان ہے تو ہم کو ہمدرد ہونا چاہیے، وہ رزاق ہے تو فرمایا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ رزاق کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ غریبوں کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ وہ غفار ہے، غافر ہے، غفور ہے، عفو کریم ہے، تو ہمارے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ کسی سے خطا ہو جائے، کوئی غلطی کر دے تو اس کو ہم معاف کر دیں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے سینکڑوں مرتبہ معاف کرتا ہے، میں اللہ کے بندے کو معاف کر دوں تو اجر ہی ملے گا۔ تو یہ اللہ کی صفات ہے جس کا ایک عکس، اس کی ایک روشنی میرے وجود پر بھی پڑنی چاہیے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب جمع کرنے پر قادر ہے تو اس جامعیت کی صفت اور اس کا اثر اور اس کا نور، اس کی روشنی میرے وجود کو کیسے منعکس کرے، میں کیسے منور ہو جاؤں، میں کیسے روشن ہوں پریکٹیکل لائف میں، اس پر بھی غور کرنا ضروری ہے۔ صرف نظریاتی طور پر، فکری طور پر ایک عقیدے کا جز ہے کہ اللہ کی صفات کو ہم سمجھ کے آگے بڑھ جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم حق ادا کرنے والے ہیں۔ حق ادا یہ ہو کہ میرے اندر بھی جامعیت ہے، جمع کرنے کی صفت ہے۔ نمبر ایک، ہم لوگوں کو توڑنے والے نہ بنے، جمع کرنے والے بنے ہیں۔ آج کل فن سمجھا گیا ہے لوگوں کو توڑنا، کاٹنا، بد اخلاقی سے، روی سے، تلخ کلامی سے، سخت بول کر، جھڑک کر، اور یہ اتنی عادت، بری عادت ہے، ایسا پھیل گئی دینی خدمت کرنے والوں کا ہو گیا ہے، جھڑکنا، سخت کلامی کرنا، اپنے آپ کو مسمار خواہ سمجھنا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا درجہ ہے ہمارا، لیکن لوگوں کے اوپر روک جمانا، دین کے نام پر لوگوں کو بکھیر دینا، اختلافات میں ڈال دینا، اس کے معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اثر میری اور آپ کی زندگی پہ کچھ نہیں پڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جوڑتے تھے، کتنا جوڑتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ پہ ایک مرتبہ ابو جہل سے کہا تو منہ نہیں دکھانا، کہا، اگر کہا تو بتائیے۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، سب سے بڑا منافق جس نے مدینہ منورہ میں جب کہ اللہ کے رسول کا غلبہ ہو گیا تھا، بدتمیزیاں کی، گستاخیاں کی، لیکن آپ ایک جملہ بتائیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو مجھے منہ نہ دکھائے۔ آج کتنی آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں آئندہ میرا چہرہ نظر نہیں آنا، منہ نہیں دیکھنا چاہتا ہوں، کیسے ہم کہہ دیتے ہیں چھوٹی موٹی بات پہ، چھوٹے موٹے اختلاف پر۔ مسجدوں کو ہم بانٹ رہے ہیں، تحریکوں کو ہم بانٹ رہے ہیں، جماعتوں کو ہم بانٹ رہے ہیں۔ اب پورا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور جوڑنے کا دور تھا۔ کدھر جا رہے ہیں ہم لوگ؟ جمع کرتے تھے، عالف قلب کرتے تھے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے رسول یہ بکھر گئے ہوتے، ٹوٹ گئے ہوتے، یہ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے اگر آپ زبان پہ سخت ہوتے، جھڑکی دینے والے ہوتے، بد کلامی کرنے والے ہوتے۔ ایسی شیریں گفتگو فرمایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ غیر شرعی عمل دیکھ لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ ڈانٹا، نہ پھٹکارا، مسجد تشریف لائے، نماز ادا کی، مخاطب ہوئے، خطاب فرمایا، تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کرتے ہیں۔ لوگوں نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا رات بارش ہوئی تو ستارے گردش میں تھے،
اور وہ ستاروں کے ذریعے سے بارش ہوئی. ہم لوگ بھی غلطی سے کہہ دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ معاف کرنا ہے, مشرکانہ الفاظ ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ارے ان کے ستارے گردش میں. نعوذ باللہ, کسی کا کوئی ستارہ نہیں ہوتا, کوئی اللہ تعالیٰ ہے, فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اور میں نوجوانوں کو تاکید کروں گا کہ جتنے میگزینس میں, نیوز پیپر میں یہ چیزیں شائع ہوتی ہے نا, وہ ہفتے کے دنوں کے ہرگز نہ پڑھیں, ہرگز نہ پڑھیں, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو جوتوشیوں کے پاس جاتا ہے وہ میرا نافرمان ہے. من اتى الکاہن فقد عصى ابا القاسم. ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. پڑھنا ہی نہیں, اس صفحے کو پھاڑ کے پھینک دیتے. لہذا کچھ لوگوں نے, نیا نیا اسلام تھا تو کچھ لوگوں نے, اکابر صحابہ نے نہیں, کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا, وہ ستارے کی وجہ سے رات کو بارش ہو گئی, وہ ستارہ گردش میں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد کہا کہ بیٹھے رہو, اور خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ستاروں کو مؤثر مانتے ہیں بارش میں, قسمت کے حال پر. نعوذ باللہ, فرمایا جو کرنا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اللہ کے حکم سے بادل آتے ہیں, اللہ کے حکم سے برستے ہیں, اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے. یہ نہیں کہا کرو, نہ چھڑکی نہ سختی نہ فائٹ آؤٹ کیا. تم نے کہا تھا کھڑے ہو جاؤ, کیوں کہا تھا؟ یہ وہ نرمی تھی رحمت للعالمین کی, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے ہوئے موتیوں کو جمع کر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بکھرے ہوئے قیمتی نابغیر روزگار ریئر قسم کے موتی جو ہر جگہ ملتے ہی نہیں, ان سارے موتیوں کو جمع کر دیا تھا. کوئی فارس سے آیا, ایران سے, کوئی روم سے آیا, کوئی حبشہ سے آیا, اور سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اتھر میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لمبے چوڑے سینے میں سما گئے. سب کو محبت ملی اور ہم لوگ جشن اپوزٹ. ہمارا عالم یہ ہے کہ وہ تو اللہ کا شکر ہے ذرا ڈیموکریسی ملک میں ہے, تو مسجد میں بھی کمیٹی بھی رہتی, صدر بھی رہتے, ارکان بھی رہتے, اسی لیے ایک صدر کی نہیں چلتی. اگر ڈکٹیٹرشپ مل جائے تو مسجد میں کسی کو آنے نہ دے, کسی کو کہیں کہ تیرا پیجامہ میرے پیجامے کے مطابق نہیں, تیری ٹوپی میری ٹوپی کے مطابق نہیں, تیرا کرتا میرے کرتے کے مطابق نہیں, تو وہ تحریک کا ہے, تو یہ تنظیم کا ہے, تیرا عقیدہ وہ ہے, تیرا خیال یہ ہے, نکل جاؤ مسجد سے. جو یہ اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں اور ایک مسلمان کو اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہوئے جھڑکتے ہیں اور اس پہ مختلف قسم کے فتوے صادر کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جا رہے ہیں. خلاف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاذ ہی کرے گا, قیامت کے دن پھٹے گا. لیوم الجمع لا ریب فیہ, جس دن اللہ تعالیٰ رسول کو بھی جمع کرے گا, امت کو بھی جمع کرے گا. سوچ لیں, جمع کرنے کی صفت ہمارے اندر ہو, ہم سارے ساتھیوں کو جمع کریں. کم سے کم مسلمانوں کو انصاف نہیں کریں, ویسے ہمارے اندر یہ صلاحیت ہو کہ ہم ساری انسانیت کے لیے رحمت بنے, اللہ تعالیٰ کے دین کا نمائندہ بنے, لیکن کم سے کم اہل اسلام کے سلسلے میں ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے, وسیع القلب. ہر تحریک کا آدمی, ہر جماعت کا آدمی, ہر لباس کا آدمی اسی طرح کا لباس پہنا وہ ہم سے قریب ہوتا چلا جائے, محبت کرے, محبت کرنا سیکھے. دوسری ایک اور چیز ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں, اپنی نیکیوں کی قدر کریں. یہ بھی اپنے جو اعمال ہے نا, وہ اعمال کو ہم اکارت جانے نہ دیں, نیکیوں کی قدر کریں. نیکیوں کی قدر کیا بات؟ نیکیوں کی قدر کے معنی یہ کہ آپ عمرہ کر کے آئے تو اخبار میں چھپائیں گے اشتہار میں عمرہ کر کے آ چکا ہوں, میری نیکی کی قدر کی جائے. نہیں, ہرگز نہیں. نیکی کی قدر کیا ہے جس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. میں ایک بہت موٹی کامن آپ نے دسیوں بار سنی ہوگی وہی مثال سے بات ختم کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی نے حج مبرور کیا, پورے جو حج کے تقاضے ہیں وہ پورے ادا کر واپس آیا تو ایسے آیا جیسے آج ہی اس کی والدہ نے اس کو جنم دیا, دھل گئے گناہ, صاف ستھرا ہو گیا. اب حج کی قدردانی کیا ہے؟ حج کی قدردانی یہ ہے کہ حج کے بعد جیسا انسان صاف ستھرا ہو گیا ویسے اپنے آپ کو برقرار رکھے, ویسے برقرار رکھے.
फिर गुनाह कर कर, फिर हज की मुखालिफ एक्टिविटीज करके अपने हज को कलरम न कर दे, बर्बाद न कर दे। ये उम्मत में बहुत बड़ी मुसीबत है। मस्जिद की सीढ़ियों पर उतरते उतरते नमाज को ज़ाया करने लगते हैं। रोजा इफ्तार करने से पहले पहले रोजे को बर्बाद कर देते हैं। अपने अमाल को जमा करें, नेकियां जमा करें, क़यामत के दिन बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी कि चेंज की बहुत जरूरत पड़ती है। देखिए कभी कभी तो पोस्ट ऑफिस में बड़ी लंबी लाइन के बाद मेरी बारी आई, लंबी लाइन आर्ट्स कॉलेज में 7-8 आदमियों के बाद हर एक को स्लो कंप्यूटर एक एक मार रहा है, कर रहा दे रहा है। 40-45 मिनट के बाद मेरी बारी आई। अब जब मैं उसको गया तो वो कह रहा 1 रुपया चेंज लाइए, 41 का टिकट होगा, 1 रुपया चेंज लाइए। अरे मैं बोला भाई रख लो तुम 9 रुपए। अरे डायरेक्टर साहब फिर आप ही लोग शिकायत करते, कंप्लेन करते जाते, आप चेंज लाइए। ऐसा बाजू रख लिया, उसके अंदर 1 रुपया ढूंढ के लाइए। क़यामत के दिन ऐसी छोटी छोटी नेकी के लिए तड़पेंगे, छोटी छोटी नेकी के लिए तड़पेंगे। एक लंबी लाइन के बाद जब नाम आमाल तराजू में तोला जाएगा, पछता कर रह जाएगा इंसान, थोड़ा सा फर्क रहेगा। ये तो अरहमुर राहिमीन की जात से उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो करम का मामला करेगा, लेकिन अपनी नेकियों को ज़ाया न करे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है नमाजें कैसे ज़ाया हो जाती हैं, सदक़ात कैसे ज़ाया हो जाते हैं, नेकियां कैसे बर्बाद हो जाती हैं। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में बताया। क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अज़ा। देखो सदक़ात ज़ाया कैसे होते हैं, एहसान जतलाने से। सदक़ात कैसे ज़ाया हो जाते हैं, रियाकारी से। तो हर नेकी को ज़ाया कर देने वाली चीज होती है उन गुनाहों से, उन चीजों से, उन आमाल से इज्तिनाब करके अपनी नेकियों को जमा कर करके रखें कि क़यामत के दिन ये नेकियां काम आने वाली है। लिहाजा याद रखिए कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को जमा करने को पसंद नहीं फरमाया, लेकिन आखिरत के लिए आमाल को जमा करने का अल्लाह ताला ने बहुत ही पसंद फरमाया। ताकीद फरमाई, वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। हमारे अंदर जमा करने की सिफत यूं पैदा हो कि हम इंसानों को भी जमा करने वाले बने, तोड़ने वाले कभी ना बने। होंगे कोई तोड़ने वाले, वो तोड़े, वो अपना मामला देखे अल्लाह ताला के पास, मैं और आप ना बने। उसको कोरोना हुआ, मुझे भी होना चाहिए, कभी हमने सोचा? लेकिन तोड़ने में बहुत मुकाबला चल रहा, आप देख लीजिए। वो मुकर्रिर तोड़ता है तो मैं भी तोड़ूंगा, वो साहब तोड़ते हैं तो मैं भी तोड़ूंगा। हरगिज़ नहीं। माफ कर दीजिए, बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं। कभी कभी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, कभी कभी आपके खिलाफ सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सब्र कर कर अजर की नियत से जब आप बर्दाश्त करेंगे तो इंशाल्लाह दुनिया में उसकी बरकत देखेंगे कि लोग आपके खिलाफ जुड़ेंगे, लोग आपसे करीब होंगे, आपकी बात सुनेंगे, और इंशाल्लाह वो सब आपके हक में क़यामत के दिन सिफारिशी बन जाएंगे। और अपने अमाल को भी बर्बाद होने से बचाएं, जमा कर कर रखें, सारी नेकियां जमा कर कर रखें। ये नेकियों में से कौन सी नेकी पता नहीं अल्लाह को इतनी पसंद आ जाए कि अल्लाह ताला के ये बंदे को बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल करो। नहीं है, कुत्ते को पानी पिलाने पे अल्लाह ताला ने माफ फरमाया ना, हदीस सही में तज़किरा है। कौन सी नेकी अल्लाह ताला को इतनी भा जाए कि दुनिया पे अल्लाह ताला मेरी और आपके मग़फ़िरत का मामला फरमाए। लिहाजा अपनी नेकियों के कदर करें। यह है अल्लाह ताला की सिफत कि वो जामिउल सिफात है, जामिउल कलामात है। वो इंसानों को क़यामत के दिन जमा करने पर कादिर, पूरी मखलूक को जो बिखरी हुई है क़यामत के दिन जमा करने पर कादिर, और उसकी जमा करने की कुदरत और ये सलाहियत का एक असर मेरे और आपकी जिंदगी में ये पड़े कि हम भी अपनी नेकियों को जमा करें, अल्लाह की मखलूक को जमा रखें। अल्लाह ताला इस हकीकत को समझने की तौफीक इनायत फरमाए और इनके तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।